اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی وقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید فی مقام الآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی صلوات پڑھیں سارے مل کے آواز سے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ملت جعفریہ کی ترقی، سلامتی اور دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ چراغ ہدایت حسین ابن علی سے زیادہ فیض پانے اور اس فرش عزا سے جو ہدایت کے سرچشمے پھوٹ رہے ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے لیے اور اس توفیق کے لیے مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے چراغ ہدایت کی روشنی عطا کی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جہاں ہر بندہ پریشان ہے، مضطرب ہے، ضمیروں کی اضطرابیوں کو اطمینان کی منزل تک پہنچائے، اس مکتب کو کربلا کہتے ہیں، جسے زمانے نے 14 صدیاں پہلے مقتل سمجھا تھا کہ یہاں لہو بہائے گئے ہیں، یہاں لہو کا دریا بہا ہے، یہاں بیٹے مارے گئے، جوان مارے گئے، بچے مارے گئے، نادان مارے گئے۔ دشمن نے تاریخ میں تو یہ لکھ دیا ایک مقتل ہے کربلا، لیکن اگر حسینی نگاہوں سے دیکھا جائے، ایک دن کے مقتل کو قیامت تک کے لیے مکتب بنا دیا ہے۔ بھئی دنیا، بہت شکریہ، دنیا میں کوئی بھی ادارہ ہو، تربیتی ہو، خواہ تعلیمی ہو، وہاں داخلے کے لیے عمر کی لمٹ کی ضرورت ہے، ایج ملحوظ خاطر رکھی جائے گی۔ پرائمری کا ادارہ ہے تو وہاں بڑے سٹوڈنٹ ایڈمیشن نہیں لے سکتے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے تو وہاں پرائمری کے بچے ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے پرائمری کا سکول کھولا تھا اس کے پاس ٹیچر ہی وہ تھے جو صرف پرائمری کی کتابیں پڑھا پائیں۔ میٹرک پڑھے ٹیچر تھے اور وہ کافی تھے اس سکول کے لیے، کیونکہ پڑھانا ہی پرائمری کے بچوں کو ہے۔ اب جس نے یونیورسٹی کھولی تھی وہاں کم لیول کے ٹیچر نہ تھے، کم از کم پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہاں ٹیچر تھا، اب اس کے معیار کے مطابق نہ تھا کہ وہ بچوں کو پڑھائے، اس لیے مدیر ادارہ نے وہاں بچوں کا ایڈمیشن ہی بند رکھا۔ یہاں وہ آئے گا جو کم از کم اس تعلیمی معیار پہ ہوگا، اس سطح ذہنی کا مالک ہوگا کہ اس ٹیچر کے آگے بیٹھے تو جو یہ دے وہ لے سکے۔ خدا کی قسم، جو یونیورسٹی حسین نے کربلا میں آغاز کیا تھا اس کا کیمپس یہ کھلا ہوا ہے،
لیکن کیا مجال کہ یہاں کسی نے کہا ہو کہ بھئی بچہ آئے بڑا نہ آئے، بڑا آئے بچہ نہ آئے، مرد آئے خاتون نہ آئے، خاتون آئے بڑھیا نہ آئے۔ یہ بچہ بھی بیٹھا ہے، یہ جوان بھی بیٹھا ہے، وہ ضعیف بھی بیٹھا ہے، جا کر دیکھو پردے میں چھوٹی بچیاں بھی بیٹھی ہیں، جوان خواتین بھی بیٹھی ہیں، بڑھیا بھی بیٹھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کو معلوم ہے ہم جہائیں گے، ہم جائیں گے، ہمیں علی اصغر درس حیات دیں گے۔ جوانوں کو معلوم ہے آگے قاسم نوشا کھڑے ہوئے ہیں، آگے علی اکبر ہم شکل پیمبر کھڑے ہوئے ہیں۔ بزرگ جانتے ہیں جائیں گے تو حبیب سے جذبہ حسینی لے کر آئیں گے۔ خواتین جانتی ہیں کہ بچیوں کو درس جناب سکینہ کا مل رہا ہے، اور بڑھیا کو علی کی بیٹی بھی مل رہی ہے، نبی کی بیٹی بھی مل رہی ہے۔ صلوات بھیجیے ان ہستیوں کی ذات پہ۔ توجہ ہے؟ بحمداللہ یہ چراغ ہدایت حسین، میں نے کل عرض کیا تھا حسین کے پاس چراغ ہدایت نہیں بلکہ حسین خود چراغ ہدایت ہے۔ حسین خود چراغ۔ کل میں نے ایک محاورہ عرض کیا تھا نا چراغ کے حوالے سے، عموماً ہمارے سماج میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جو اپنے ہی گھروں کو جلا دیں وہ چراغ اور ہیں، اور جو اپنی لو سے کائنات کو روشن کرے وہ چراغ حسین ابن علی ہے۔ فرق ہے، نور کا چراغ اور ہے، نار کا چراغ اور ہے۔ چونکہ موضوع میرا ہدایت ہے، اب جو میں آیت مجیدہ روزانہ تلاوت کرتا رہا ہوں، خالق نے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، کہ بے شک ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہدایت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا جو کام تھا اس کا چراغ حسین بن گیا۔ ہدایت کرنا خدا کا کام تھا مگر چراغ ہدایت حسین بن گئے۔ صلوات بھیجیے سارے مل کے آواز سے۔ زحمت نہ سمجھے تو ایک بار پھر زبانوں کو معطر فرمائیے۔ بار دیگر صلوات بھیجیے آل محمد۔ چراغ کی اگر اہمیت دیکھنی ہے تو کسی اندھیرے میں روشن کرو۔ دن کے 12 بجے آپ کھلے میدان میں لا کے چراغ کو جلا دیں، لوگ پاگل کہیں گے۔ ایک کام وہ کر جس کا فائدہ بھی ہو، یعنی روشنی میں چراغ جلانا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں اندھیرے ہوں وہاں چراغ کی اہمیت معلوم ہوگی۔ حسین کس گھر میں چراغ بن کے چمکا؟ جہاں اندھیرے تھے؟ نہیں، ایک طرف آفتاب رسالت، ایک طرف آفتاب ولایت، ایک طرف آفتاب عصمت۔ رسالت و عصمت و ولایت کے درمیان جو چراغ اپنے آپ کو منوائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جہاں کوئی بزرگ عالم دین موجود ہو یا بڑا کوئی صاحب کمال انسان موجود ہو اور بچہ 2 کتابیں پڑھ کے آ کے اور بزرگ عالم کے سامنے اپنا علم جھاڑنے کی کوشش کرے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ تھوڑا علم آ جائے تو وہ جھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایک بندہ 2 کتابیں پڑھ آیا اور ایک جید عالم دین کے سامنے آ کے ان 2 کتابوں سے اپنی طرف سے نتائج نکال کے پیش کرنے لگا۔ تو ایک سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ سورج کو چراغ دکھانے کے قابل، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ اسی طرح ایک صاحب کمال کے سامنے کوئی بچہ اپنی صلاحیتوں کو چیلنج کرے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جا رہا ہے۔ حسین وہ چراغ ہے کہ جس کا تعارف خود آفتاب رسالت کرواتا رہا ہے۔ میرے نبی آفتاب رسالت، ساری زندگی میرے نبی بتاتے رہے پہچانو یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ حسنین نے کہا تھا نانا ہر کسی کی اپنی اپنی سواریاں ہیں، ہماری کوئی سواری نہیں۔
حسین کو یہاں بٹھایا، حسن کو یہاں بٹھایا۔ محمد مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں آئے۔ اب روایت کہتی ہے حسن کے ہاتھ میں یہاں کی زلفیں، حسین کے ہاتھ میں بائیں زلفیں، وہ مہار سواری کی شہزادوں نے پکڑی ہو، اور جہاں جہاں مہار موڑتے ہیں وہیں پہ سواری مڑ جاتی ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا، بھئی ہمیں تو صحابہ نے بتایا ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ نبی نے فرمایا خبردار، یہ نہ کہو سواری کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہے۔ سوار دیکھو، تعارف ساری زندگی۔ اب اس گلی میں جاتے فرماتے پہچانو ہاذا حسین، وہاں جاتے ایھا الناس ہاذا حسین، ایھا الناس ہاذا حسین، اس گلی میں بھی حسین، اس گلی میں بھی حسین، اس گلی میں بھی حسین، مدینے کے چوک میں آئے حسین، مدینے کے میدان میں آئے حسین، مدینے کی گلیوں میں آئے حسین۔ پتہ چلا گلیوں میں آ کے، چوکوں میں آ کے حسین حسین کرنا بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے۔ ہاذا حسین۔ اور سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی سنت پہ چلے۔ اب پتہ چلا ہمارے جلوس میں، ہماری عزاداری میں شیعہ کے ساتھ سنی کیوں آ کے بیٹھتا ہے، مجالس میں سنی کیوں آتے ہیں، ہاں جلوسوں میں سنی کیوں آتے ہیں۔ اگر ماتم نہ کریں تو کم از کم سبیل لگا لیتے ہیں، ماتم نہ کریں جلوس کی زینت بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ حسین حسین کر رہے ہیں، اور نبی نے بھی زندگی میں حسین حسین کیا تھا۔ سنی کو معلوم ہے میں سنی تب بنوں گا جب سنت نبوی پہ چلوں گا۔ صلوات بھیجئے سارے مل کے میرے نبی کے ساتھ۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر؟ اگر دل ہو تو میں ایک اور تعارف اس چراغ ہدایت کا بزبان آفتاب رسالت کرواؤں۔ مسجد نبوی، ممبر نبوت پہ نبیوں کا سلطان تشریف فرما خطبہ ارشاد فرما رہے، بلکہ کہوں وہ خطبہ دے رہا تھا جس کا شاگرد خطیب ممبر سلونی تھا۔ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک ایک دروازے سے آہٹ محسوس ہوئی کہ ایک بچہ ہے جس کا دامن آواز سے الجھا اور زمین پہ گرنے لگا۔ قبل اس کے کہ گر جاتا نبی نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا۔ یہ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، سید الانبیاء کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ خطبہ چھوڑ دیا۔ اب جو نبی کریں وہ ہوتا ہے سنت۔ بھائی یہاں کوئی بزرگ آ کے بیٹھ جائے اور وہاں دروازے پہ ان کا کوئی نواسا یا پوتا زمین پہ گرنے لگے اور یہ بزرگ ممبر چھوڑ دے، آپ کی صفوں کو پار کرتا ہوا اور وہاں سے بچہ اٹھائے اور ممبر پہ لے آئے، گلا کرو گے یا نہیں؟ آپ کی کیا حیثیت؟ وہ تو صحابہ کی صفیں تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفیں، ان کو نبی نے پار کیا۔ اور جا کر میں کہوں گا بھائی اگر مولانا کوئی بزرگ یہاں سے چلا گیا ہے بچہ اٹھانے اور اٹھا کے بچہ ممبر پہ لے آیا تو گلا کیوں کرتے ہو؟ آپ کہیں مولانا یہ کوئی تہذیب ہے، یہ تو آداب مجلس کے خلاف۔ تو بھائی نبی نے بھی تو یہ کیا، پھر کیوں نہیں مانتے؟ جو نبی کا عمل تھا تم آداب مجلس کہتے ہو۔ توجہ چاہیے مجھے بھائی۔ اب یہاں میں تقریر کر رہا ہوں، وہاں بچے کی بجائے وہاں الماری سے قرآن کا کوئی پارہ ہوا کے جھونکے سے گرنے لگے اور میری نظر پڑ جائے، اب میں ممبر چھوڑ کے بھاگوں اور اٹھا کے قرآن ممبر پہ لاؤں، اب گلا کرو گے؟ نہیں۔ خدا کی قسم صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی نے ممبر چھوڑا ہے، خطبہ تمام کیا اور جا کر حسین کو ممبر پہ لائے، کسی صحابی نے گلا نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے گرنے والا بچہ نہیں، امامت کا قرآن ہے، قرآن امامت ہے جو گر رہا ہے۔ حسین کو اٹھا کے ممبر پہ لے گئے۔ اچھا اب قرآن اگر کوئی ممبر پہ لے کے آئے گا تو کرے گا کیا؟ پہلے اس کو چومے گا، سینے سے لگائے گا اور اس کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا۔ خدا کی قسم میرے نبی نے بھی ایسا ہی کیا، اٹھایا، سینے سے لگایا، گودی میں بٹھایا اور اب حسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔
دل ہے وہ تلاوت پڑھوں جو حسین کی نبی نے پڑھی تھی. جاتے جاتے ایک جملہ فرما رہے تھے, مرحبا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ, اے حسین تجھے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو ناظم ممبر یہاں کھڑے ہو کے میرا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے. یہ شاید سنت نبوی ہے. یہاں تو ذاکر حسین کا شکر ادا ہو رہا ہے, وہاں محمد خود حسین کا شکر ادا کر رہے تھے. مرحبا مرحبا, خوش آمدید آپ تشریف لائے. اب اس قرآن ناطقی کو اٹھایا, ممبر پہ لائے, سینے سے لگایا, بوسہ کیا اور تلاوت کرنا شروع کیا. فرمایا یا حسین انت زین السماوات والارضین, تو آسمانوں کی بھی زینت ہے, تو زمینوں کا بھی زین ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ یہ کہنا تھا, جمال کے چہرے پہ جلال آ گیا, رحمت کے چہرے پہ غضب آ گیا, بلکہ یوں کہوں محمد علی بن گئے. فرمایا آپ زمین و آسمان کی بات کرتے ہیں, سنیے, والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجیہ, قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت اور رسالت پہ مبعث کیا, نبوت اور رسالت پہ فائز کیا. انہ لمکتوب علی جمین عرش اللہ, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ, اللہ کے عرش کے دائیں جانب لکھا ہے حسین چراغ ہدایت بھی ہے, حسین کشتی نجات بھی ہے. اللہ نے عرش پہ حسین کا قصیدہ لکھا ہوا ہے. اب میرے نبی نے جب جملہ فرمایا پہچانو, ھذا حسین, ھذا حسین ابوہ فی الجنہ, یہ وہ ہے جس کا بابا جنتی ہے. وامہ فی الجنہ, یہ وہ ہے جس کی ماں جنتی ہے. واخوہ فی الجنہ, یہ وہ ہے جس کا بھائی جنتی ہے. وَأُخْتُهُ فِي الْجَنَّةِ, یہ وہ ہے جس کی بہن جنتی ہے. وَجَدُّهُ فِي الْجَنَّةِ, یہ وہ ہے جس کا دادا جنتی ہے. وَجَدَّتُهُ فِي الْجَنَّةِ, یہ وہ ہے جس کی دادی جنتی ہے, اس کا نانا جنتی, نانی جنتی. پھر فرمایا وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ, اس کا چاہنے والا جنتی ہے. وَمُحِبُّ مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ, اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا جنتی ہے. چاہنے والوں کا چاہنے والا جنتی تب بنے گا جب چاہت کا معیار حسین ابن علی ہوگا. آپ حسین سے محبت کرتے ہیں اور کوئی حسین کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا, آپ بھی جنتی ہیں, وہ بھی جنتی ہے. بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی, میں عرض کرتا چلوں, حسین کے عاشق کے بخت پہ رشک کریں گے اہل محشر. آپ اگر کربلا گئے ہیں مولا بلائیں, توفیق دیں, اور جو گئے ہیں مولا سب کو بار بار بلائیں, وہ زیارت روضہ شبیر ہوتی رہے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ بروز محشر ایک صدا دی جائے گی, این این زوار قبر الحسین, حسین کی قبر کے زائرین کہاں ہیں. بھرا محشر ہوگا, چند بندوں کے ہاتھ اٹھیں گے, لبیک اللہم لبیک, ہم ہیں قبر حسین کے زائرین. تب خدا کی آواز آئے گی, جنت میں خود بھی جاؤ, انہیں بھی لے جاؤ جنہیں لے کے جانا چاہتے ہو. پھر اہل محشر بخت پہ ناز کریں گے, رش کریں گے, اور یہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی زائر کربلا ہوتے. صرف جنتی نہ ہوگا بلکہ شافی محشر ہوگا حسین ابن علی کا عزادار زوار. توجہ ہے. اب میرے نبی نے فرمایا جانو اس کا بابا جنتی. اچھا میں یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بابا ہے تو فرمایا بابا جنتی, ماں ہے تو فرمایا ماں جنتی, دادا ہے تو فرمایا دادا جنتی, دادی ہے تو فرمایا دادی جنتی, بھائی ہے تو فرمایا بھائی جنتی, بہن ہے تو فرمایا بہن جنتی, نانا ہے تو فرمایا نانا جنتی, نانی ہے تو فرمایا نانی جنتی. کوئی کتاب لاؤ, مجھے کہیں نہیں ملا کہ نبی نے فرمایا ہو اس کی خالہ بھی جنتی.
کیوں؟ نبی جانتے تھے جب میری بیٹی ہی ایک ہے، حسین کی کوئی خالہ ہے ہی نہیں ہے، ماں کا نام لیا، خالہ کا نام نہ لینا دلیل ہے حسین کی ماں کی اور کوئی بہن بھی نہیں تھی، ایک ہی بہن ہے حضرت فاطمہ تو زہرا۔ صلوات بھیجیے سیدہ کی ذات میں۔ توجہ ہے؟ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ خدا کا فرمان قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اللہ نے پھر تمام ادیان کو دیکھا، جتنے دین دنیا میں پھیل چکے تھے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند تاروں کی عبادت کرتا ہے، ان میں سے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور میں عرض کروں، دیکھیے سورج کو پوجنے والے بھی موجود، چاند کی عبادت کرنے والے بھی موجود، ایون کہ انسانوں کو خدا بنانے والے بھی موجود، ستاروں کی عبادت کرنے والے بھی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کسی نے بات مانی کسی نے نہ مانی، ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، فرمایا تو نبیوں کا سردار ہے، تو نے پہلے خاموش رہنا ہے، 40 سال خاموش، 40 سال کے بعد انہیں اپنے کردار سے ثابت کرنے کے بعد گفتار کا سہارا لے کے بتاؤ کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ خدا نہیں ہے۔ مگر جب پوچھ لیا انہوں نے اور نبی نے بعد میں اعلان کیا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ صادق اور امین کہتے تھے مگر ایمان پھر بھی نہ لائے، سچا کہتے تھے مگر کہتے تھے یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر اللہ نے سوچا کہ کوئی ایسا بھیجوں، محمد نے تو زبان سے تبلیغ کی، کوئی ایسا ہو جو محمد کا مددگار ہو اور پریکٹیکل طور پر بتائے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے گائے کی پوجا کرنا شروع کی تھی نا، علی نے جھولے میں لیٹے لیٹے اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا جو جانور ہو وہ ہاتھوں سے چیرا جاتا ہے، جو ہاتھوں سے 2 ٹکڑے ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کیا، علی نے سورج کو واپس پلٹایا کہ جو بندوں کی انگلیوں پہ اشاروں پہ چلے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب علی نبی کے شانوں پہ سوار ہوئے تو نبی نے فرمایا یا علی خود کو کہاں پا رہے ہو؟ تو علی نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا بلند ہوں، چاہوں تو ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں۔ یہ علی نے جملہ فرمایا، اور میں یہاں جوانوں سے کہوں گا اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو سن رہی ہیں ان سے بھی کہوں گا، یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں نا آپ کے سامنے، ہم آپ کی محبت میں ستارے توڑ لائیں گے، یہ جھوٹے دعوے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان دعووں کی، ہم تارے توڑ کے لے آئیں گے۔ ہاں بس فرضی بات، شادی سے پہلے دعوے تارے توڑ لائیں گے اور شادی کے بعد بازار سے دہی بھی لے کے نہیں آتے۔ بندہ دعویٰ وہ کرے جو پورا بھی کر سکتا ہو، یہ دعویٰ پوری کائنات میں بس علی نے کیا تھا اور پورا بھی کیا تھا۔ جہاں کہا میں چاہوں تو ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں، علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ خدا نے پورا کروا دیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے نبی سے بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے، نبی نے فرمایا خبردار اس کو رشتہ ملے گا جس کے در پہ ستارہ کمی بن کے آئے گا۔ بطول کا رشتہ لے کے کمی بن کے ستارہ حیدر کے در پہ آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسین نے بتا دیا، علی مولا نے بتا دیا کہ جو زمین پہ آنے جانے والا ہو وہ خدا نہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگوں نے انسانوں کو ہی خدا بنا لیا۔ علی نے سورج پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کنکروں سے کلمہ پڑھایا اور مردوں کو اٹھایا، لوگوں نے سمجھا یہی خدا ہے۔ علی نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ کے بتایا گواہ رہنا سورج پلٹا کے ولایت منوائی ہے، سر جھکا کے توحید منوائی ہے۔ علی نے بتا دیا جب میں خدا نہیں تو عیسیٰ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ انسانوں کو جنہوں نے معبود بنایا تھا علی نے عملی طور پہ اس کی نفی کر دی۔ توجہ،
اب آئیے، کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ رسول ہاتھی بن کر آئے، ایسا ہی ہے؟ آئیے آج وہ آیت میں مکمل کرتا ہوں۔ اس دین کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا اور پھر فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے رسول بھیجا ہدا کے ساتھ، یعنی ہدایت، ہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اپنے دین کو باقی دینوں پہ غالب کرے۔ توجہ، پورے قرآن میں اللہ نے نبی کو بشیر کہا، نذیر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، داعی اللہ کہا، مگر اس آیت نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا ہدا کے ساتھ اور حق کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ اپنا دین باقی دینوں پہ غالب آ سکے۔ اگر اسلام مختلف دینوں پہ غالب آیا ہے تو دو وجوہات کی بنا پر، ایک ہدا اور ایک حق جو نبی کے ساتھ ہے۔ نبی کا دین پوری دنیا میں چھایا ہے تو ہدا کی وجہ سے اور حق کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے یہ ہدا کیا ہے، یہ حق کیا ہے؟ تو فرمایا سنو، ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدا، الحق و علی، اور علی حق ہے۔ محمد کا دین پوری کائنات میں اگر چھایا ہے، یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ، بات مشکل تو نہیں ہے، آسان کر دوں۔ خدا یعنی حسین، حق یعنی علی۔ اب پتا چلا اقبال نے اس آیت کی تفسیر کیسے کی تھی۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ یعنی اسلام میں یہی دو چیزیں ہیں، علی اور حسین۔ اور آج اگر کسی کو علی سے دشمنی ہے یا حسین سے دشمنی ہے تو اسے یہ دین پسند نہیں۔ کیوں مجھے سمجھ نہیں آتی، دیندار بنے بیٹھے ہیں مگر حسین سے بھی دشمنی، علی سے بھی دشمنی۔ شہید محسن نقوی نے یہی تو کہا تھا، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ صلوات پڑھے سارے مل کے بابا سے بولو۔ ولایت علی اور سجدہ شبیر، یہ ان دونوں کا صدقہ ہے جو اسلام تمام ادیان پہ غالب آ گیا۔ توجہ ہے پیچھے والے احباب؟ اچھا، حسین ابن علی مدینے سے چلے کربلا میں آئے، کیوں آئے؟ لطالب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، فرمایا میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، حسین ابن علی نے کربلا میں آ کے جنگ کی یا نہیں کی؟ میں کہوں گا مولا جب اصلاح کے لیے نکلے ہیں تو جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تبلیغ کریں، خطاب کریں، درس دیں، تلوار کیوں اٹھائی؟ اصلاح تلوار اٹھانے سے تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو آپ نے بندے مار دیے۔ توجہ، معذرت کے ساتھ سوال ہے ایک کہ مولا یہ تو آپ نے بندے مار دیے، بندے قتل کر دیے، آپ یہ کہہ کے مدینے سے نکلے تھے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مگر ایک اور جملہ میرے نبی نے فرمایا تھا، اسیر بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا اور بابا کی سیرت کا۔ اب اس کا مطلب ہے حسین جو کریں گے یا وہ نانا کی سیرت کے مطابق یا بھائی کی سیرت کے مطابق یا بابا علی کی سیرت کے مطابق۔ اب یہیں پہ بات روکیے گا، میں آپ کو کہیں اور لے کے جاتا ہوں، پھر یہیں پہ آؤں گا۔ اہل سنت کی، ہمارے بھائیوں کی سیاہ ستہ 6 کتابیں جو بنیادی کتابیں ہیں ان کے ہاں، ان سیاہ ستہ کتابوں میں ایک کتاب ہے سنن نسائی، ٹھیک ہے؟ سنن نسائی کے لکھنے والے ہیں امام نسائی۔ انہی امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے خصائص امیر المومنین۔ اس کتاب میں امام نسائی نے 200 کے قریب علی کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں،
اور اس کتاب لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑ دی تھیں، جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت ہوئی تھی۔ اب جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں اسی کتاب سے، خصائص امیر المومنین سے، سنی کتاب ہے، شیعہ نہیں ہے، وہاں سے پڑھنے لگا ہوں، اور میں بتانے لگا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ آپ کے ائمہ کے نزدیک مقام محبت علی بن ابی طالب کیا ہے۔ حضرت بریدہ نبی کے صحابی، یہ ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں آ گئے، نظریں جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، اور کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے، حل بیان فرمائیے۔ نبی نے فرمایا پوچھئے۔ انہوں نے نظروں کو جھکا لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، پریشانی یہ ہے کہ اب جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی پیدا ہو جاتا ہے، نفرت علی، کینہ، حسد علی کے بارے میں، کیا کروں؟ کہتے ہیں نبی خاموش، نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت بریدہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے، میں مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کے نہیں آؤں گا تو کہاں لے کے جاؤں گا؟ آپ بتائیے میں جب بھی آپ کی زبان سے علی کے فضائل سنتا ہوں میرے دل میں بغض علی، نفرت علی، حسد علی پیدا ہوتا ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں نبی پھر خاموش۔ اب حضرت بریدہ نے نظر اٹھائی، کیا دیکھا؟ سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود نبی کے چہرے پہ پسینہ، بدن سے پسینہ، لباس پسینے سے تر ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میرے مسئلے کا حل بتائیے، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، کیا کروں؟ آپ جب بھی علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں علی کے بارے میں بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں نبی خاموش رہے۔ اب حضرت بریدہ نے کہا یا رسول اللہ میری آدھی زندگی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ گزر گئی، میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں کہ آپ کو علی سے کتنا پیار ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ جا کر دیکھو نبی نے ہاتھ آگے کیا اور حضرت نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے سنی کتابوں میں موجود ہے جو دل میں بغض علی رکھے نبی کی نظر میں مسلمان نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، دل میں بغض علی۔ اب پتا چلا کہ علی کے دشمنوں کی بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ کھل کے کہہ سکیں کہ ہم علی کے دشمن ہیں۔ دشمن علی بھی یہ کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں، تاکہ شیعوں کو تسلی ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، علی، محبت علی اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، تیرا ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا اگر دل میں محبت علی نہ ہوگی۔ آگے محبت کے معیار ہیں، کوئی پہلے نمبر پہ مانے، کوئی چوتھے نمبر پہ مانے، کوئی کچھ مانے، کوئی کچھ مانے، کوئی علیہ السلام مانے، کوئی رضی اللہ، یہ اپنا اپنا معیار۔ محبت کا دم سب بھرتے ہیں۔ جو دشمن ہیں، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں دشمنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں دشمن علی پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کسوٹی نبی کے دور میں تھی نا وہی کسوٹی آج ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ ہم نے نبی سے سنا تھا اگر جاننا ہو نا منافق کون ہے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرے کھل جائیں تو مومن، اتر جائیں تو منافق۔ آئے روز ویڈیو آتی ہے موبائل میں، میلاد ہو رہا ہے نبی کا اور کسی نے علی کا قصیدہ پڑھا تو پیچھے بیٹھنے والوں کا چہرہ اتر گیا۔ میں سوچتا تھا نبی کے ساتھ بیٹھ کے بغض علی کیسے ہوتا ہے، آج پتا چلا ایسے ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں سارے مل کے بآواز بلند۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سر ید اللہ، ایک سجدہ۔ تو میرا سوال کیا تھا کہ حسین آئے کربلا میں آ کے جنگ کی، مولا آپ اصلاح کے لیے آئے ہیں، جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، پابند ہوں نانا کی سیرت کا۔ اب نانا کی سیرت کیا ہے؟ بغض علی رکھنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ ہے نانا کی سیرت۔ علی اکبر مارے گئے، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ قاسم شہید ہوئے، میرے مولا نے جنگ نہ کی۔ عباس شہید ہوئے، جنگ نہ کی۔ کب جنگ کی؟ جب سارے مارے گئے، حسین خیمے کے اندر گئے۔
नाना के नाके पे बैठ के सवार होके मैदान में आए, नाना का मामा पहना, नाना की अबा कबा ज़ेब तन की। अब हुसैन मैदान में आए और फरमाया, खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो बताओ क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? सबने कहा है। अच्छा बताओ फला इब्ने फला, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं नबी के शानों पे सवार होके मदीने की गलियों की सैर करता था? कहा देखा है। ए फला इब्ने फला, तूने नहीं देखा कि मैं सजदा हालत सजदा में नबी की पुश्त पे आके सवारी करता था? कहता देखा है। अच्छा फिर बताओ क्या मैंने नबी के दीन में तरमीम की? कहते हैं नहीं। क्या मैंने नबी के हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया? कहते हैं नहीं। अब हुसैन ने फरमाया, तुम पर मेरी बातों का असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दिलों में हराम, तुम्हारे शिकमों में हराम जा चुका है। शिकम हराम से पुर हो तो मासूम की बात असर नहीं करती, गैर मासूम की हिदायत क्या असर करेगी? तवज्जो है। अब मेरे मौला ने फरमाया, तुम मान गए मैंने नाना के दीन में तरमीम भी नहीं की, तुम मान गए मैं तुम्हारे नबी का नवासा भी हूं, तुम मान गए सारी जिंदगी मेरा नाना मेरा तारुफ करवाता रहा, फिर बताओ तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? अब उन्होंने कहा, बुग़्ज़न ले अबी का, तेरे बाप के बुग़्ज़ की वजह से। अब हुसैन ने तलवार निकाली और जंग शुरू कर दी। हुसैन ने बता दिया मैदान में आके, मैं नाना की उम्मत से नहीं लड़ रहा, काफिरों से लड़ रहा हूं। ये उम्मत नहीं है जो दिल में बुग़्ज़ अली रखती है, क्योंकि नाना की सीरत ये थी कि बुग़्ज़ अली रखने वाले को मुसलमान नहीं माना, तो नवासे ने भी बुग़्ज़ अली रखने वालों से जंग की है। करबला में तौहीद परस्त थे यहां भी वहां भी, रिसालत परस्त थे यहां भी वहां भी, मगर विलायत फर्क था। यहां विलायत के मुहाफिज थे, वहां विलायत के दुश्मन थे। हुसैन इब्न अली के बारे में ज़ियारत नाहिया में ज़ियारत वारिसा में आप पढ़ते हैं, ए नूह के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। पढ़ते हैं या नहीं? ये नूह का वारिस हुसैन कैसे है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम आप जानते हैं 950 साल तबलीग की, नतीजे में चंद बंदे ईमान लाए, चंद बंदे ईमान लाए। नूह नबी ने थक हार के फरमाया, मेरा अल्लाह नहीं मानते क्या करूं? आवाज़ तौहीद आई, नूह ऐसा कर, कश्ती बना, कश्ती बना के ऐलान कर दे, जो ईमान लाए वो इसमें आ जाए, जो ईमान नहीं लाए कश्ती से बाहर रहे। जो कश्ती से बाहर रहेगा वो अजाब का मुस्तहिक है, जो कश्ती में आएगा वो अमन में रहेगा। जो कश्ती में आ गए वो अजाब से बच गए, और जो कश्ती के बाहर थे अजाब आया या नहीं? हलाक हो गए, तबाह हो गए। अब ना आने वालों में कौन कौन था? सगा बेटा भी था, बीवी भी थी। क्या इन्हें अजाब मिला या नहीं मिला? मिला, हलाक हो गए। मैं कहूँगा मेरा अल्लाह कुछ तो रियायती नंबर दे दे, तेरे नबी की बीवी है, तेरे नबी का बेटा है, थोड़ा सा कोई फर्क तो हो, छोड़ दे इन्हें। बईद नहीं, आवाज़ तौहीद है, मैं आदिल हूँ, मैं ये नहीं देखता कि नबी का रिश्तेदार कौन है, ये देखता हूँ नबी का वफादार कौन है। और यही इकबाल वाला अकीदा है हमारा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमारा कोई लेन देन नहीं है किसको माने किसको ना माने। हमारे नज़दीक अगर मयार है तो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो मोहम्मद का वफादार है उस पे हमारा सलाम। अल मुख्तसर। आप मारे गए, नबी की बीवी और नबी का बेटा मारा गया, अच्छा वो तो मारे गए। अब यहां मयार नबी की जात नहीं थी, नबी की कश्ती थी। अल्लाह ने ये नहीं देखा कोई नबी का क्या लगता है, ये देखा कौन कश्ती में कौन आता है। ऐसा ही है, जो नबी का कुछ लगता था अल्लाह को कोई गर्ज नहीं, जो कश्ती में आया अल्लाह ने उसे बचा लिया। अब इसी नूह का वारिस है हुसैन इब्ने अली। करबला से पहले नजात का मयार और था, करबला के बाद नजात का मयार और है। करबला से पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ ले, कामयाब हो गया। करबला में नजात का मयार बदल गया, ला इलाहा पढ़ने वाले हुसैन के मुकाबले में आ गए, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मोहम्मद के बेटे के मुकाबले में आ गए। अब क़यामत तक ये नहीं देखा जाएगा कोई तौहीद को कितना मानता है, ये देखा जाएगा कोई शबीर को कितना मानता है।
توحید وہ نہیں ہے جو آل محمد سے ہٹ کے لی جائے، توحید وہ ہے جو حسین کے در سے لی جائے۔ حسین کربلا میں ان کے دلوں میں خدا تھا، حسین نہ تھا۔ اور یاد رکھنا سامعین گرامی قدر، لائیو گفتگو کر رہا ہوں، میری بات نہ جانے کہاں کہاں تک جائے۔ بغض حسین، دشمن حسین، دشمن حسین، دشمن حسین کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ایسے ہی ہے جیسے مری ہوئی ایک خاتون کو کوڑا کرکٹ پہ پھینک کے اس کے گلے میں زیور ڈال دیا جائے۔ یہاں زیور کی کوئی حیثیت نہیں جو مردہ خاتون کے گلے میں ڈالا گیا، اور ان زبانوں پہ لا الہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں جن کے دل میں بغض حسین ابن علی ہوتا ہے۔ دل میں محبت حسین ہو، زبان پہ کلمہ توحید ہو، اور پھر یہ معیار، یہ منزل آتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہاں یہ منزل آتی ہے۔ وہ کیا شہید محسن نقوی نے بھی کہا تھا نا، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے 4 مصرے لکھے ہیں، کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا علامہ اقبال جو آپ نے لکھا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ انہوں نے کہا اقبال یہ آپ کا کہنا عام بندوں کے لیے ہے، مگر جب ہم حسین کا سجدہ دیکھتے ہیں تو رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ اس نے کہا سجدہ حسین دیکھ کے میں نے ایسا بندہ کربلا میں دیکھا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ کہنے لگا اقبال اپنے شعر کو بدلو اور یوں کہو، کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم۔ حسین وارث انبیاء ہے، حسین چراغ ہدایت ہے۔ اگر چاہتے ہو نجات مل جائے، ہدایت مل جائے، تو دنیا میں ہدایت کا سامان بھی حسین کے پاس، آخرت میں نجات کا دامن بھی حسین کا دامن ہے۔ حسین سے وابستہ ہو جائیے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جو زائرین کربلا جا چکے ہیں یا آنے کی تیاری میں ہیں، میری منت ہے ان سے، خدا را حسین کے در پہ جا کے اگر کچھ مانگنا ہے نا تو حسین مانگیے گا۔ حسین کے در پہ جا کے دنیا نہ مانگیے گا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، زندگی کا نہیں پتا، آج مر جاؤ کل مر جاؤ، ممکن نہیں مجھے ممبر سے اترنا بھی نصیب نہ ہو، یہ ہے زندگی۔ اگر مانگنا ہے حسین سے تو معرفت حسین سے وہ آنکھ مانگ لو جو حسین پہ رونے کے قابل ہو، حسین سے وہ دل مانگو کہ جہاں صرف یاد حسین ہو۔ بس آزادارو، کل میں نے کہا تھا نا کہ کربلا میں علی کی بیٹیاں اجڑ گئیں، مجھے معاف کیجئے گا، علامہ نکن کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آگ لگ گئی نا خیموں میں، سیدانیوں کے بچے ایسے بکھر گئے جیسے ٹوٹی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بچہ کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ ایک بچی تھی جس کا نام عاتقہ تھا، یہ مسلم کی بیٹی تھی۔ جب کربلا میں بچے بکھر گئے نا، بی بی زینب نے دیکھا کہ بہن رقیہ تڑپ رہی ہے اور گریا بلند آواز سے، فرمایا رقیہ خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ رو کے کہا علی کی بیٹی مجھے عاتقہ نہیں مل رہی، مگر کیا دیکھا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گئی مسلم کی بیٹی۔ کربلا میں صرف حسین کے بیٹے نہ مارے گئے، حسین کی بیٹیاں بھی ماری گئی۔ کربلا میں بچے بکھر گئے، علی کی بیٹیاں تڑپی، بچے کہاں گئے؟ مگر ایک بچی ایسی تھی، جب وہ بکھر گئی، جب وہ بچھڑ گئی، تب زینب کبریٰ تڑپ گئی۔ فرمایا بہن ام کلثوم کہیں سکینہ دیکھی ہے؟ سکینہ کی فکر اس لیے تھی کیونکہ حسین حوالے کر کے گئے تھے۔ علی کی چھوٹی بیٹی نے کہا بہن زینب
میں نے تو نہیں دیکھی، میں ایک مشورہ دیتی ہوں، سکینہ یا دریا پہ ہوگی یا مقتل میں ہوگی۔ زینب یوں کرتے ہیں، تو مقتل میں چلی جا، میں دریا پہ جاتی ہوں۔ یہاں ام کلثوم گئی اور کہا سکینہ کہاں ہو، اور مقتل میں زینب آئی اور آواز دے کے کہا سکینہ میری جان کہاں ہو۔ سکینہ رات کے اندھیرے میں اکیلے باہر نہیں جاتے، سکینہ یہ بڑا پردیس ہے، یہ دشمنوں کا نرغہ ہے۔ عزادارو، ابھی زینب کبریٰ سکینہ کو صدائیں دے رہی تھی کہ پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی، زینب آہستہ بول، میری سکینہ کو نیند آ گئی ہے، زینب آہستہ بول، میری سکینہ سو گئی ہے۔ بس عزادارو، اب علی کی بیٹی پہنچی بھائی کی لاش پہ، کیا دیکھا؟ پتھروں کا ڈھیر، بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی، اللہ جانے کہاں لپٹی، جو تیروں سے بھرا ہوا لاشا تھا۔ اب بنت علی نے سکینہ کا دامن پکڑا اور فرمایا سکینہ، لاش تو دو حصوں سے پہچانی جاتی ہے، یا سر سے یا لباس سے۔ ارے تیرے بابا کا سر بھی کٹ گیا، تیرے بابا کا کرتا بھی لٹ گیا، بتا تجھے کیسے پتا چلا یہ بابا کا لاشا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگی اماں، جب خیموں کو آگ لگی میں مقتل میں آ گئی اور میں کہنے لگی بابا بابا میرے سونے کا وقت ہو گیا، بابا رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اماں پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ آجا میرا سینہ حاضر ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، زینب بنت علی نے پوچھا اے سکینہ تو بابا سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ بی بی نے فرمایا اماں، جب میں بابا کی لاش پہ آئی، بابا کی کٹی رگوں سے آواز آئی، سکینہ میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ ارے میرے خشک گلے پہ ظالم کا خنجر چلتا رہا، ارے کوئی نہ تھا جو حسین کو بچاتا۔ بس عزادارو، ختم ہو گئی شام غریبہ، آ گیا 11 محرم کا دن، ساری بیویاں بے پناہ اونٹ پہ سوار ہو گئی، زینب کے ہاتھوں میں زیور آ گئے، نظرت یمینہ و شمالہ، دائیں بائیں دیکھا، کہا سجاد مجھے سوار کون کروائے گا؟ اب بی بی کو 28 رجب کا وقت یاد آیا، جب میں مدینے سے چلی تھی، کہیں سے اکبر آ گئے، کہیں سے قاسم آ گئے، کہیں سے عباس آ گئے۔ روایت کہتی ہے جب زینب بے پالان اونٹ پہ سوار ہونے لگی، اکبر کو دیکھ کے ایک مرتبہ کہا اکبر، قاسم، اون محمد، ماں کو سوار کراؤ، مگر ایک لاشا تھا جس کو 3 مرتبہ پکارا، دریا کی جانب دیکھا اور فرمایا عباس عباس عباس، دیکھ زینب اکیلی ہو گئی، دریا پہ لاشا تڑپا، علی کی بیٹی میری مجبوری، میرے بازو کٹ گئے۔ بس عزادارو، اب سید سجاد سے کہنے لگی، سجاد جب ہو گئی نا سوار تو کہنے لگی سجاد اس ظالم شمر سے کہہ دے ایک مرتبہ مجھے بھائی کی لاش میں لے کے جاؤ۔ مقتل کے جملے ہیں، حسین کی بہن بھائی کی لاش پہ کیسے آئی؟ بے پالان اونٹ، ہاتھوں میں رسیاں، میں نے آرام سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ نہ کرے کبھی سوچنا تیری میری ماں بہن ہو، ہاتھ یوں بندھے ہوں اور اس سے کہا جائے ایسے اونٹ پہ سوار ہو جس میں پالان نہیں ہے، غیرت مندوں مر جاؤ گے نا۔ اب بتاؤ کجا تیری غیرت، کجا سجاد کی غیرت؟ اکبر کے قاتلوں کی بھیڑ تھی، درمیان میں اکیلی فاطمہ کی بیٹی۔ ایک مرتبہ کہا سجاد میں نے بھائی کی لاش پہ جانا ہے، شمر کی طرف سے اجازت مل گئی، بی بی کا ناکہ وہاں آیا جہاں غریب کا لاشا تھا۔ روایت کے جملے ہیں بی بی نے ناکے کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہ کیا، نازلت زینب من الجمل کا نازل العباس من الفرس، چلتے ناکے سے ایسے گری جیسے دوڑتے گھوڑے سے غازی گر گیا۔ تم سوار کرو گے غازی کی تو مجبوری تھی، ارے جس کے بازو کٹے تھے، ارے یاد رکھنا بہن بڑی مجبور تھی، بھائی کے کٹے تھے بہن کے بندے، آ گئی بھائی کی لاش پہ اور کہنے لگی بھیا معاف کرنا تجھے بے کفن چھوڑ کے جا رہی ہو۔ عزادارو دعا کرو کسی بہن کا جوان بھائی نہ مر جائے،
چند دن پہلے کی بات ہے، میرے علاقے کا واقعہ ہے، ہمارے اپنے تھے، ایک بھائی کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، اعلان ہوا ابھی نہ اٹھاؤ، ابھی مرنے والے کی بہن نہیں آئی۔ جب بہن بھائیوں کی لاش پہ آئے تو منظر کیا ہوتا ہے، بہن کو بتانا نہیں پڑتا میرا بھائی مارا گیا، بہن کا رنگ بتاتا ہے میں اجڑ گئی، میرا بھائی مارا گیا۔ اور جب بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آئیں کرتی کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے چہرے سے کفن ہٹاتی ہے، کبھی بھائی کا چہرہ چومتی ہے، کبھی بھائی کے رخسار، کبھی بھائی کے ہاتھ۔ مجھے بتاؤ کیا زینب نے کفن ہٹایا؟ نہیں عزادارو، بندے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا اور رو رو کے کہا انت اخی حسین، کیا تو میرا بھیا حسین ہے؟ پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی انت اختی زینب، کیا تو میری ماں جائی زینب؟ بس آزادارو آخری جملہ، اللہ نہ کرے بہن بھائی کی لاش پہ آئے، ایک وقت آتا ہے، لوگ کہتے ہیں وقت ہو گیا جنازے کا، بڑے لوگ انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو جنازہ اٹھاؤ۔ یہی دیکھا ہے نا، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، بہنیں وہیں رہتی ہیں، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، بہنیں وہیں رہتی ہیں۔ یہ کائنات کا واحد جنازہ تھا، بہن کو اٹھایا گیا، جنازہ وہیں پہ رہ گیا، ابھی نہ اٹھی زینب۔ ظالم نے کہا سجاد ہمیں دیر ہو رہی ہے، اپنی پھوپھی کو اٹھا، بہن بھائی کے لاشے سے لپٹی تھی، معاف کرنا آزادارو۔ اب شمر نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکالا، اور زینب نے کہا بھیا اللہ کے حوالے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔